السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جس طرح سے پچھلی نشست اور پچھلی آڈیو میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ درس قرآن و فہم قرآن کا جو سلسلہ آغاز ہوا ہے اسی کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم جزء اول یعنی پہلے سورہ کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس بات سورہ فاتحہ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر دن ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا تلاوت کیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی نماز نہیں ہوتی جس نماز میں سورہ فاتحہ کا ذکر، سورہ فاتحہ کا تلاوت نہ کیا گیا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ کو تلاوت نہیں کیا گیا ہو۔ تو جب ہم اس صورت پر غور کرتے ہیں تو اس بات کو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورت کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ دعا کا انداز، دعا کا سلیقہ بندوں کو، بندہ مومن کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ دعا کرنے کا انداز کس طرح سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس آیت کو سب سے پہلے لا کر یا اس کو مقدم کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بندہ مومن کو دعا کا انداز بتا رہا ہے کہ جب کبھی تم دعا کرتے ہو تو دعا کا سلیقہ و انداز اس طرح سے ہو کہ تم دعا سے قبل میری تقدیس، میری تحمید یعنی کہ میری حمد و ثنا بیان کرو، جس طرح سے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت دعا سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کے اوصاف، اس کے ذات کے حمد، اس کے ثنا کا ذکر کیا ہے، اور آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ جو دو باتوں کو دعا سے قبل لانا ضروری ہے وہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور دوسری بات ہے بندے کو اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بعد بندہ اپنی دعا، اپنی مطلوبہ شے اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں دعا کا سلیقہ سکھا رہا ہے، اور آگے جا کر جب ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن عنوانات کا ذکر کیا ہے ان میں 5 عنوان کو آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے خلاصے کے طور پر۔ سب سے پہلا عنوان ہے اقسام انسان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انسان کے طبقات، انسان کی کیٹیگریز کو ذکر کیا ہے، اور دوسرا عنوان ہے اعجاز قرآن، اور تیسرا عنوان ہے قصہ تخلیق آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور چوتھا عنوان ہے احوال بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اس قوم ہے، ان کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور پانچواں عنوان ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو آئے ہم آگے بڑھ کر جو پہلا عنوان ہے اقسام انسان یعنی طبقات انسان کو، کیٹیگریز انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اس کو ہم سنیں گے۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبقات انسان کو ذکر کیا ان میں سب سے پہلا ذکر جس طبقے کا ذکر کیا ہے وہ ہے مؤمنین کا ذکر، اور آگے جا کر منافقین کا ذکر کیا ہے اور کافرین۔ ان تینوں طبقات، تینوں کیٹیگریز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے مؤمنین کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جا کر مؤمنین کی صفات، ان کے خصلتوں کو، ان کی علامتوں کو بھی ذکر کیا ہے، اور منافقین کی علامتوں کو بھی ذکر کیا ہے، اور کافرین کی علامتوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ چونکہ قیامت تک قرآن مجید کو پڑھنے والے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گرہبان میں یعنی کہ جھانک کر دیکھ لیں کہ وہ کس طبقے میں شمار ہے، کہ وہ کافرین میں شمار ہے یا منافقین میں شمار ہے یا مؤمنین میں شمار ہے۔ تو ان کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے علامات اور ان کے نشانیاں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے ان کے اوصاف کہ وہ ہے سب سے پہلا ایمان بالغیب۔ مومنین کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر رب ذوالجلال کو بن دیکھے وہ یعنی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور جنت اور جہنم اس طرح سے دیگر تمام وہ غیب کی چیزیں جن کو بندہ مومن دیکھا نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق غیب پر ایمان لاتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایمان والے کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے
اقامت الصلاۃ یعنی کہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، مومنین کی علامت ہے۔ اور تیسری نشانی تیسری علامت جو بتائی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اس کے بندوں کے آگے اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا جو کچھ بھی عطا کیا مال ہے یا جو کچھ بھی ہو اس کو فی سبیل اللہ انفاق کرنا، خرچ کرنا، یہ مومنین کی علامت ہے۔ اور چوتھی علامت مومن کی یہ ہوتی ہے ایمان بجمیع الکتب، یعنی کہ آسمانی تمام کتابیں جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء پر جو کتابیں نازل کی ہے، ان تمام کتابوں پر بلا کسی تفریق کے ہر کتاب پر ایمان لانا، جس طرح سے قرآن مجید پر ایمان لانا ہوتا ہے، ان کتاب پر ایمان لانا یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ اور پانچویں علامت مومن کی یہ ہوتی ہے کہ یقین بالآخرہ، یعنی کہ اسے قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، یوم بعث پر اسے کامل ایمان ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ علامات ہیں مومنین کے۔ تو یاد رکھیں یہ جو مومنین کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ غیب پر ایمان لانا، نماز کی پابندی کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اور تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا اور قیامت کا ایمان لانا، اگر کوئی ان چیزوں میں سے، ان علامات سے کسی ایک علامات کو ترک کر دے یا چھوڑ دے یا اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا کامل مومن ہونا دشوار ہے، ناممکن ہے۔ اور اللہ رب العزت ان مومنین کے اوصاف کے ذکر کے بعد منافقین کے اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ ہیں منافقین کی سب سے بڑی جو علامت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ، یعنی کہ ان کے ہر لفظ میں، بلکہ ہر جملے، ہر بات جھوٹ ہوتی ہے، کثرت سے جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور وہ اپنی دنیاوی نفع کے خاطر وہ مسلمان یا ہر کسی کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، کثرت سے دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور عدم شعوری، ان میں اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور ہم کس راہ جا رہے ہیں اور کس راہ نہیں جانا چاہیے، اور صراط مستقیم کیا ہے، اس بات کا انہیں شعور تک نہیں ہوتا۔ یہ عدم شعور منافقت کی علامت ہے۔ اور یعنی کہ قلبی بیماریاں، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل زندہ نہیں بلکہ مردہ ہونا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور بتایا گیا کہ وہ احکام الہی کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان کے آگے اللہ تعالیٰ کے احکام کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، اور ان کے ہمیشہ یعنی کہ دل و دماغ میں فتنہ فساد کو انتشار کرنا مقصود ہوتا ہے، بس ہمیشہ اسی میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور جہالت، اسی طرح سے ضلالت، گمراہی اور تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ایک مقام پر یا ایک بات پر ڈٹے نہیں رہتے، کبھی اس بات پر، کبھی اس بات پر، کبھی اس راہ پر، کبھی اس راہ پر، کبھی راہ ہدایت اختیار کی، کبھی راہ منافقت اختیار کی، کہیں راہ گمراہیت کو اختیار کی۔ تو اس طرح سے ہمیشہ وہ تذبذب کے شکار میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے علامتیں، یہ سارے باتیں منافقین میں پائی جاتی ہیں۔ تو اب چاہیے کہ ہر شخص کو، ہر فرد کو کہ اپنے اندر ٹٹول کر دیکھیں کہ کہیں اس میں منافقین کی علامت کثرت سے نہ پائی جاتی ہوں۔ تو ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ٹٹول کر دیکھیں اس رمضان مبارکہ میں، اگر وہ منافقت کی علامات اور نشانیوں کو کثرت سے پاتا ہو تو ان نشانیوں کو، ان علامتوں کو ترک کر دے اور اس سے آگے بڑے، ایمان کی علامتوں کو اپنائیں اور درجہ ایمان میں قدم رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن مومن کے حیثیت سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کھڑے ہو سکے۔ کیونکہ حدیث شریف کے مطابق یعنی کہ جس کے دل میں کل قیامت کے دن رتی برابر ایمان کا ذرہ بھی موجود ہو تو ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ تو یہی بات کافی ہے کہ منافقت کے علامت کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آگے بڑھنا ہر بندہ مومن کو چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کے اوصاف کے ذکر کے بعد کفار کے اوصاف کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ ان کی بس ایک ہی وصف ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہوتا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے، انہیں حق اور باطل کا شعور نہیں ہوتا، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ سچا دین کیا ہے اور جھوٹا مذہب کیا ہے، اور بس راستہ جس راہ میں ہوتے ہیں اسی راہ کو اختیار کرتے ہیں، کبھی راہ ہدایت پر آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہوتے ہیں کفار کی علامت۔
اب رہا دوسرا عنوان جو کہ اعجاز قرآن ہے۔ اعجاز قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے صرف اس وقت موجود یہود، منافقین و نصاریٰ کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر گمراہ، بلکہ ہر یہود و نصاریٰ کو، ہر دنیا میں آنے والے ہر فرد کو یہ چیلنج دیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ قرآن مجید یہ کلام اللہ نہیں ہے، یا کسی بندے کا کلام ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو تمہیں یہ چیلنج ہے کہ تم قرآن مجید کی طرح کسی ایک سورت یا ایک آیت کو پیش کر دو، تو یعنی کہ یہ بڑی بات ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید کے اس چیلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، اور آج تک کسی نے ایک آیت مبارکہ کو یعنی کہ بطور چیلنج ان کے پیش کر نہ سکا۔ یہ ہے اعجاز قرآن۔ اور تیسرا عنوان ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے ذکر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تخلیق کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا مقرر کیا، فرشتوں کے آگے ان کے خلیفۃ اللہ ہونے کا ذکر کیا ہے، اور فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، یعنی کہ جب خلافت آدم علیہ السلام کو دی جا رہی تھی، فرشتوں کا یہ ذکر کرنا کہ مولا یہ زمین پر یعنی کہ فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، انہیں کیوں خلافت سے نوازا جا رہا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اس بات پر، فرشتوں کے اعتراض پر، فرشتوں کے اس سوال پر آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، اور فرشتوں کا اس بات کا اقرار کرنا کہ ہمیں عدم علم ہے مولا، ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں سوال کیا کسی چیز کا، تو کہنے لگے مولا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، تو وہی سوال اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کے بعد آدم علیہ السلام کو کرتا ہے، تو آدم علیہ السلام اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہاں یعنی کہ فرشتوں کا عدم جواب کا اقرار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور فرشتوں کا یعنی کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تمام فرشتے، تمام جنات کا آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنا سوائے شیطان کا، اور اسی عمل کے بنا پر، اسی انکار سجدہ کے بنا پر قیامت تک شیطان کا مردود ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ذکر کیا ہے۔ اور آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں سیر کرنے کا بھی ذکر ہوا ہے، اور آگے بڑھ کر شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی ہے، جو مکر و فریب کے ذریعے سے ان کو بہکایا ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اجمالاً ذکر کیا ہے۔ پھر انسانی خلافت کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس خطا کی بنیاد پر، اس بہک جانے کی بنیاد پر، جس بات کا اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے، اس بات پر عمل کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں خلافت ارض دے کر بھیجنا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے اس طویل قصے کے بعد احوال بنی اسرائیل کو ذکر کیا ہے، یعنی موسیٰ اور قوم موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر نظام الہی قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، نظام الہی قائم کرنے کے لیے بھیجا، اور ان کے بعد دیگر انبیاء کے ذریعے سے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت کو نظام الہی قائم کرنے کے لیے کتاب کے ذریعے، شریعت کے ذریعے نازل کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں احوال بنی اسرائیل قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مقصود یہی ہے کہ جس طرح سے ان کو نظام الہی قائم کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ اس بات میں ناکام رہے، اے امت محمدیہ، یہ ذمہ داری نظام الہی قائم کرنے کا اب تمہیں دیا جا رہا ہے، تو تمہیں قرآن مجید میں ان کے احوال کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم اس بات سے اندازہ لگا سکو کہ وہ جو قوم، وہ جو امت جن کو نظام الہی کا سپرد کیا گیا تھا وہ نہ کر سکی، کن گناہوں میں یا کس
کفران نعمت کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یعنی کہ عذاب نازل کیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونوا قردۃ کہہ کر انہیں بندر کی شکل میں مسخر کر دیا، کبھی کسی اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے ان پر عذاب نازل کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اس طرح سے مختلف یعنی کہ حالات و واقعات کو ان کے قوم کے ذکر کیا تاکہ امت مسلمہ اس بات سے تعلیم حاصل کرے، اس بات کو سمجھیں کہ یعنی کہ جو نظام الہی کو سنبھالنے کے لیے، نظام الہی کو پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے جو امت مسلمہ کو ذمہ دار بنایا گیا، وہ ان احوال کو سمجھ کر ان احوال سے باز آ جائیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں اور نظام الہی کو قائم کرنے میں کامیاب رہ سکے۔ تو آج جانیں کہ وہ جو قوم موسیٰ ہے، بنی اسرائیل کی قوم ہے، ان کو یعنی کہ کس وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کفران نعمت کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان سے من و سلویٰ کو نازل کیا، جنتی غذا عطا کیا، اس کے باوجود وہ کفران نعمت کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا، اور یعنی کہ مختلف عذاب نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی بندر کی شکل بنا دیتا اور کبھی انہیں موت دیتا۔ قوم کا نبی کے ساتھ سرکشی کرنے کے بنیاد پر، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کو تکمیل لانے کے بجائے بے شمار سوالات کرتے کہ مولا سے سوال کریں کہ گائے کس طرح سے ہو، کس انداز سے ہو، کس رنگ کی ہو، کس حیثیت سے، اس کی حلیہ کیسا ہو۔ اس طرح سے بے شمار سوالات پر سوالات کر کے وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے یعنی کہ ہلاکت میں ڈالتے رہے۔ تو کہیں اے امت محمدیہ تم اس طرح کے احوال میں یعنی کہ گر نہ جانا، ان احوال سے تم یعنی کہ عبرت حاصل کر کے تم اس کی طرف نہ جانا، بلکہ اپنے نبی کی کامل طور پر اتباع کرنا، کیونکہ تمہیں امت وسطیٰ کا لقب دیا گیا اور تمہیں تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا حامل بنایا گیا کہ تم نیک کام کا حکم دیتے رہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اس بات کا حامل تمہیں بنایا گیا، نہ کہ تمہیں قوم موسیٰ کی طرح اپنے یعنی کہ نعمتوں کا کفران نعمت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور اللہ رب العزت احوال بنی اسرائیل کے بعد یعنی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح سے خانہ کعبہ کی یعنی کہ تعمیر کرتے رہے۔ جب یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہا، اس کی چھت پر یعنی کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر وہ چھت کی تعمیر کرتے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا کہ واتخذوا مقام ابراہیم مصلی کہہ کر کہتا ہے کہ تم جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کہہ کر کھڑے ہو کر یعنی کہ خانہ کعبہ کی بنیاد قائم کیا، خانہ کعبہ کا چھت رکھا ہے، تم اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر طواف کرنے والے ہر فرد، ہر حاجی، ہر معتمر کے لیے، ہر زیارت کے لیے آنے والے کے ہر فرد کے لیے اللہ رب العزت نے اس مقام پر جہاں ابراہیم نے قدم رکھے ہیں وہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا جو انہوں نے کی ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ عرب ملک کے لیے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے مولا میری نسل میں، میرے پشت میں تو نبی آخر الزماں احمد کو میرے پشت میں نازل فرما، مبعوث فرما۔ اس دعا کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور انہی کی نسل اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو محترم حاضرین، یہ رہے وہ 5 مضامین جن کو ہم نے آپ کے سامنے سنانے کی سعادت مندی حاصل کی ہے۔ یہ وہ چیزیں چند جھلکیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم پہلا پارہ جزء اول کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یاد رکھیں، یوں تو قرآن مجید کا تفسیر و تشریح چند یعنی کہ لمحات، چند ساعات میں مکمل کرنا یہ ناممکن ہی بات ہے، بلکہ اسی لیے ہم نے مختصر سے انداز میں جو اہم واقعات ہیں اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات اسی طرح سے
اس سلسلے میں اس مجلس میں شریک ہو کر مستفید ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔